آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی بولو. جس کے عقیدے میں شک ہے اس سے کہہ دو بھائی اپنے شک کا علاج کروائے. ہاں طارق مسعود جیسا پاگل آدمی, ہاں پاکستان کا پاگل آدمی, وہ کتوں سے بدتر آدمی, کہتا ہے قرآن میں غلطیاں ہیں. ہاں اتنے ہزار سالوں سے قرآن مسکرا رہا ہے, ایک نقطے اور زبر زیر میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ کہتا ہے قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں. میں کہتا تیری پیدائش میں غلطیاں ہیں. ظالم, میں بتا دوں آپ سے, ہولاک ظلم, یہ شعر یاد کر لے, اور اگر شعر سچا ہو تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے. ہولاک ظلم یہ نعمت بدل نہیں سکتی, اور دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی, اور تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم, مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی. تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم, مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی. کہتا ہے حضور امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. حضور پڑھے لکھے نہیں تھے, امی تھے. ظالم یہ بھی کہہ سکتا تھا حضور کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حضور کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے. حضور نے کسی سے پڑھا نہیں, اسے پتہ نہیں کہ لقب امی ہے علم و فضل کا, لیکن یہ عالم ہے جو ان کو مان لے اس کی جہالت جاتی رہتی ہے. سبحان اللہ. ذرا قرآن کے بارے میں محبت سے بولو سبحان اللہ. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان قرآن پڑھ کے مسکراتے ہیں. شیخ ابو المعالی قادری کہتے ہیں, میرے مرید شیخ بدخشانی کہتے ہیں, میں نے غوث پاک کو یاد کیا, میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں غوث پاک میری یاد کی خبر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اچانک میں نے خواب میں ریگستان میں خود کو پایا اور ننگے سر تھا, اور حضور غوث پاک سامنے کھڑے تھے. میں نے سیدنا شیخ کی بارگاہ میں قدم بوسی فرمائی. میں نے کہا حضور غوث پاک سرکار کرم ہوں, آپ تشریف لائے ہیں. تو غوث پاک نے فرمایا, اے بدخشانی تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے واقف نہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے حال سے بے خبر ہوں؟ نا نا نا, تو جب مجھے یاد کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے مجھے خبر ہو جایا کرتی ہے. بولے ثبوت کے طور پر یہ بھی سن لے, لے لے میرا امامہ لے لے. تو ننگے سر تھا تو میں تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ایک مبارک امامہ شریف تھا. حضور غوث پاک کے ہاتھ میں امامہ شریف تھا. فرمایا اے بدخشانی لے لے, تو ننگے سر تھا, مجھے خبر بغداد میں ہو گئی, مجھے خبر بغداد میں ہو گئی, لے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں, لے اسے لے لے. وہ کہتے اتنا ہوا تو جھٹکے میں میری آنکھ کھل گئی. تو آنکھ کھل گئی تو امامہ کہاں سے آتا میرے ہاتھ؟ خواب تھا, خواب جیسا ہو گیا, لیکن غوث پاک نظر آ گئے تو میرا دل بڑا مطمئن ہوا. امامہ شریف بھلے ہی نہیں ملا, دل تو مطمئن ہو گیا. جب میری صبح کو آنکھ کھلی تو میرے پیر ابو المعالی قادری نے مجھے بلایا, کہا بدخشانی کو بلا کے لاؤ. میں گیا تو میرے پیر نے کہا حضور غوث پاک کی زیارت مبارک ہو, مبارک ہو. وہ اپنے پیر کے قدم پہ گر پڑے. فرمایا پیر مرشد نے, ابو المعالی قادری تجھے حضور غوث پاک نے کیا دیا تھا؟ کہا حضور کہا تھا لے امامہ لے. آنکھ کھل گئی تو شیخ ابو المعالی نے اس وقت کھڑے ہو کر کے امامہ اپنی بارگاہ سے نکالا. کہا تجھے نہیں دیا غوث پاک نے, مجھے دے کے گئے ہیں کہ یہ میرے مرید کو دے دینا, بدخشانی کو دے دینا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے. کیا ہے شعر اس کے بعد؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے, سوچ کے بتاؤ, ہم بھی آرام کر لیں کچھ دیر. محتاج کا جب یہ عالم ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بلاؤ, محتاج کا جب یہ عالم ہے. کبھی آؤں گا تو اتنی باتیں بتاؤں گا نا اللہ کے ولی اور فقیروں کی, وہ کیا کیا جانتے کیا کیا نہیں جانتے. رات کے جلسے میں نے اعلان کیا تھا, ادھر دھرول شریف ہے, دھرول معلوم ہے راجکوٹ کے پاس میں ہے, کاٹیا واڑ میں, یہ گجرات میں قریب میں, گونڈل شریف کے قریب میں. وہاں ایک بزرگ ہیں, گام دھنی ان کا نام ہے. گام دھنی مطلب گاؤں کے سب سے دھنی, گاؤں کے سب سے دھنی بزرگ ہیں. بہت بڑی بارگاہ ہے. ابھی میں وہاں پر 8-9 دن تھا, تو مجھے لوگ رات میں لے گئے 2 بجے ان کے مزار شریف پر. میں گیا, حاضری دیا, تو معلوم میں نے کہا ان کے بارے میں کچھ بتاؤ بھائی. تو لوگ ہنسنے لگے. میں نے کیا بات ہے؟ بولے اتنے بڑے بزرگ تھے, دن بھر یہ قریب میں تالاب ہے, وہیں پر بیٹھ کے اللہ اللہ. کیسے ایسے بولا جاتا ہے؟ شرما رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ, اونچی آواز میں اللہ اللہ اللہ. معلوم ہے, خوشخبری دوں آپ کو, روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کا نام اتنا مبارک نام ہے, اس میں اعظم کی تاثیر ہے. اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے, دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا والا قبول ہو چکا ہوتا ہے. سمجھ لیا, پہلا والا جب قبول ہو جائے تب دوبارہ اللہ توفیق دیتا ہے. وہ دن بھر وہ اسی تالاب میں نے بیٹھ کے اللہ اللہ, اور مغرب کے ٹائم چلے آتے, اور اپنے ہی دور میں اپنے ہاتھوں سے مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا, اور ایک آستانے کی تعمیر کروائی.
اور جب شام کو بیٹھتے تو ایک بوریے پر بیٹھ جاتے اور سب مزدور کو لائن سے بلاتے، بولے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ لائن سے. سارے مزدور لائن سے آ جاتے. جب لائن سے بھائی تمہاری مزدوری کتنی ہوئی؟ بولے 5 روپے. یہ 5 پکڑو. تمہاری؟ بولے 5 روپے. یہ 5 پکڑو. تمہاری کتنی؟ یہ 5. سارے مزدور کو دن بھر کی مزدوری 5 روپے دیتے چلے جاتے. اور کہاں سے پیسے نکالتے؟ پیسے اسے ان کے پاس تھے نہیں، اسی بورے سے نکالتے. آپ سوچتے ہوں گے یار ہم بھی وہیں ہوتے تو مزہ آتا. اسی میں سے نکالتے. ایک مزدور کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا یار بڑے کمال کے ہیں، دن بھر یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، شام کو آ کے بورے سے پیسہ نکال کے 5 بانٹتے ہیں، سب کو پوری مزدوری دیتے ہیں. اس نے رات میں 2-3 لوگوں کو سیٹ کیا اور آ کے اسی بورے کے نیچے خوب کھدائی کی. اتنی کھدائی کی کہ صبح ہو گئی. جلدی سے اس نے بند کیا، بورے کو بچھا دیا. بابا آ جائیں گے تو بڑا غضب ہو جائے گا، جو 5 ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. آ کے صبح وہ پھر اپنی ڈیوٹی پہ ٹائم سے آ گیا. اس نے دن بھر مزدوری کی. بابا جی نے کیا کیا معلوم ہے؟ شام ہوئی، دن بھر تو پہلے وہ اللہ اللہ کرتے رہے، شام ہوئی تو پھر آ کے اسی بورے پر بیٹھ گئے. بھائی تمہاری مزدوری؟ بولے 5 لو 5 لو 5 کو دیا. اب اس کی باری ہے. اور رات والے جس نے رات میں بڑی محنت کی، جب اس کی باری آئی نا، جب اس کی باری آئی تو کہا، دیکھا اس کو، کہا کتنے پیسے ہوئے؟ حضور 5 روپے. آپ نے اس بورے سے 10 روپے نکالا. کہا حضور 5 روپے زیادہ ہے. کہا تم نے رات میں تو بڑی محنت کی ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے. جب حضور کے غلام اور فقیر اتنا جانتے ہیں تو حضور کتنا جانتے ہیں. عقیدہ سلامت عقیدہ. جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی صاحب کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. عقیدہ ہے کہ نہیں حضور جانتے؟ معلوم ہے حضور جانتے کتنا ہے. وقت نہیں ہے، بات تو حضور کی پیدائش پر ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. وقت تو مکمل ہو گیا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ سے باتیں کرتے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. آپ آئے ہیں تو دنیا میں باہر آئی ہے. امی حلیمہ کہتی ہے جیسے میں نے قدم رکھا گھر پہ نا، میرے وہ پیڑ جو تھا نا خشک تھا وہ ہرا ہو گیا. دیکھتے دیکھتے اس میں سے پتیاں نکل آئیں. ابھی حضور کو لے کے 2-3 قدم آگے بڑی تھی، کھجوریں نکل آئیں اور کھجوریں بڑی بڑی ہو گئیں. دیکھتے دیکھتے کھجوریں پک بھی گئیں. امی حلیمہ کہتی میں نے اپنے شوہر جناب حارث سے کہا، اے حارث شوہر. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھ 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 کھجوریں پک گئیں، کھجوریں پک گئیں، کھجوریں پک گئیں. آواز آئی ادھر کیا دیکھتے ہو؟ ادھر دیکھو جس کی وجہ سے پک گئی. ادھر دیکھو جس کی وجہ سے پک گئی. کہتے توڑو توڑو اسے، توڑو اس گچھے کو، توڑو جا کے قبیلے بنو سعد کی منڈی میں بیچو، سعد کے بازار میں. جناب حلیمہ کے شوہر جناب حارث نے اسے توڑا، گچھے کو کاٹا اور سر پہ رکھا. وہ ساری کھجوریں بازار سعد میں لے کے بیچا. معلوم ہے ایک آدمی بولے سبحان اللہ کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں. آپ کی بکی ہوتی تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. کھجوریں بڑی مہنگی بکی. اتنی مہنگی بکی کئی مہینے کا راشن حضور کے ابو جناب حضرت حارث امی حلیمہ کے شوہر نے کئی مہینے کا راشن بوروں میں بھر لیا. کئی مہینے کا راشن بھر لیا اور بھر کر کے اسے اپنے سر پہ لاد پھان کے آئے. جب گھر میں آئے تو جب گھر میں انٹری کیا تو امی حلیمہ حضور کو لیے کھڑی تھی. جیسے انٹری کیا فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں. بولے یہ تمہارے سر پہ اتنے گٹھر کیوں ہے، کہاں سے آ گئے؟ بولے کھجوریں بڑی مہنگی بکی. بولے پھر؟ بولے ساری کھجوروں کو بیچ کر کے کئی مہینے کا راشن لایا ہوں. حلیمہ اب چولہے نہیں بجھیں گے، کئی مہینے کا راشن لایا ہوں. امی حلیمہ کہتی یہ کیسے؟ حضور کے طلبے شریف سے آواز آئی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی، میں خود تیرے خاندان کو پالنے کے لیے آ گیا ہوں. اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ. تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ. درمیان سے کوئی کھڑا ہو کے بل لگائے نعرہ، پیچھے دیکھو ماشاءاللہ. بہت میں قدم بوسی کرتا ہوں. نور لے کے آئے. بولو 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 بھائی سبحان اللہ. ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور والا آیا ہے. وہ ایک مکمل ٹاپک ہے.
حضور کی شادی کا، واللہ النکاح من سنتی کا. میں آؤں گا انشاءاللہ. میں ذرا سا بہت بزی رہتا ہوں اس لیے نہیں آ پاتا. میں آؤں گا انشاءاللہ. جب آؤں تو تھوڑی سی آپ قربانی اپنے وقت کی دیا کریں انشاءاللہ. آ جا کریں 1.5-2 گھنٹے کی محفل میں آیا. جلسوں کو خوب کیا کرو لیکن جلسے کم وقتوں میں کیا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ جلسوں کو تھوڑا سستا کرو آپ، اس میں بھیڑ بھاڑ کم رکھا کرو. ہر 2-3 مہینے پہ جلسے حضور کی باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک بات سن لیں، حکم ہے میرے بھائی کا، مس بھائی صاحب کا انشاءاللہ. اور جب میں کبھی آؤں گا تو حضور کی فرسٹ میرج کے بارے میں بات کروں گا، پھر مختوم کائنات کی شادی کے بارے میں بات کروں گا. 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، بڑا ہی دل کو انشاءاللہ فرحت دے گا انشاءاللہ کہتے ہیں. آئیے، بہت سارے میرے غیر مسلم دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو محبت کے ساتھ. میں ہندوستان میں نفرتوں کا ماحول ہے. مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے. ابھی معلوم ہے 3-4 دن پہلے سومناتھ میں، بیراول میں 1200 سال پہلے کے بزرگوں کی مزارات کو شہید کر دیا گیا. یہ کیا مطلب ہے؟ کیا بگاڑا ہے ان بزرگوں نے؟ ایسی کوئی مزار شریف ہے ہندوستان میں جہاں کا مجاور یہ کہہ دے کہ یہاں صرف مسلمان آئیں گے؟ ایسا کوئی ادارہ ہے جہاں پر کوئی عالم کہہ دے کہ یہاں کوئی جاہل نہیں، کم پڑھا لکھا انسان نہیں آئے گا؟ ایسی کوئی زمین ہے جہاں پر بافیض ہو، جو بافیض ہو، اور جہاں پر کوئی سیٹھ کہہ دے کہ یہاں کسی غریب آدمی گزر نہیں ہوگا؟ آستانے کے فیضان پہ تو سب کا اپنا حق ہے نا. اب حکومتوں کے نظریے ہے کہ 200 70 ٹرالیاں 30 40 وہ جو ہے بلڈوزر لا کر کے آستانے شہید کر رہے ہیں. اس سے کیا ملنے والا؟ اپنے ملک میں جو محبتوں کی فضا ہے اسے کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ ہم محبتوں کے پرستار ہیں، ہم محبتوں کے ماحول کے دیکھنے کے عادی ہیں. دعا کرو پورے ملک میں محبت کی فضا قائم ہو جائے. جتنے بے قصور، یہ دعا میری کئی ویڈیو نکال کے دیکھو میں روز کرتا ہوں، جتنے بے قصور ہندوستان کی جیلوں میں ہندو اور مسلمان ہیں اللہ سب کو رہائی دے دے، اور حضور مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ کو بھی رہائی دے دے. اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرمائے، اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، حساسیت پیدا کرے. اس شہر میں، اس قصبے میں، ہاسپٹل میں جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. حضور کے لیے کہا گیا وہ نور ہیں تو نعرے لگ گئے نور والا آیا. حضور کے لیے کہا گیا وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کیسے ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت چھ معنی دارت. رحمت جیسے فلسفے کو آپ کس معنی میں دیکھتے ہیں؟ اگر لفظ رحمت کہیں پر صادق آتا ہے تو اس کی صورت و حیت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ آخری بات کرتا ہوں اور دعا کرو انشاءاللہ ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 کام کبھی بند نہ کیجیے گا ورنہ آپ کی نسلوں کی کامیابی کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایک کام سچ بولتے رہیے گا، دوسرا کام حلال کھاتے رہیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. سچ بولتے رہیے اور حلال کھاتے رہیے. حساسیت پیدا کرے. اگر آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو یہ سوچ لیا کریں کوئی اور بھوکا تو نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے پانی آ جائے تو سوچ لیا کریں کوئی پیاسا تو نہیں ہے. اگر آپ کی بہن بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں تو یہ سوچ لیا کرو کوئی اور غریب بچی تو نہیں ہے کہ جو ابھی شادی سے بہراور نہ ہوئی ہو اور پیسوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہوئی. پڑوس میں کوئی ہندو مذہب کی بھی لڑکی ہو اور اگر بالغہ ہو اس کی شادی ہو تو اس میں بھی آپ دل کھول کر کے حصہ لیں. انسانیت کی خدمت کرنے کا صلہ آپ کو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. سمجھے؟ آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں اتنے اخراجات نہ کریں کہ دوسروں کی غریب بچیوں کا دل بیٹھ جائے. میں صاحبوں آپ پہ چھوڑ دے جا رہا ہوں، بد دعاؤں سے بچو. آپ ان مظلوم لوگوں کی آہوں سے بچو جن کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں ڈوب گئی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ڈوب گئی ہیں. دعا کرو اللہ مجھے حساسیت عطا فرمائے، دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے موسم میں تو پوری دنیا کے لوگ ٹھنڈے موسم میں ہیں، کوئی گرمی میں بھی ہوگا. آپ نے کھانا کھا لیا تو کوئی بھوکا بھی ہوگا، آپ نے پانی پی لیا تو کوئی پیاسا بھی ہوگا. حضور غوث پاک کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ صوفی صاحب قبلہ سے غوث پاک نے فرمایا تھا میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. میں نے کہا غوث پاک نے یہ کیوں نہیں کہا میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے جیب میں رائی کا دانہ، میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے صدری کے جیب میں رائی کا دانہ. یہ کیوں سیدنا شیخ نے فرمایا میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ؟ تو سرکار غوث پاک کے بارے میں فرمایا صوفی صاحب نے اس لیے فرمایا، شیخ نے اس لیے فرمایا کہ غوث پاک جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو یوں لقمہ اٹھاتے تھے. جب لقمہ اٹھاتے تو انگلیاں بھی نظر آتی تھیں اور ہتھیلی کا وہ حصہ بھی نظر آتا تھا جس میں پوری دنیا نظر آتی تھی. غوث پاک جب پوری دنیا دیکھتے، اگر کوئی چائنا میں بھوکا ہوتا تو غوث پاک بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ غوث پاک اس کے بھی تو غوث ہے، قطب الانس والجن ہے غوث پاک، اور ہم دکھا دکھا کے کھا رہے ہیں. اپنی بچیوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے اور دوسروں کی غریب بچیوں کی شادی نہ ہونے پر تذکرے کرتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں. سالے کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں.
हमारी बेटी की शादी हो गई, हमने इतने खर्च किए, अल्लाह माफ़ फरमाए, कभी हुजूर की शादी के मौके पर आऊँगा तो बात करूँगा। अभी हुजूर रहमत बन करके आए हैं, क्यों लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। थक गए? जो लोग थक गए हैं वो आप ही लोगों को देख रहे हैं घूर घूर। ये जो कह रहे हैं नहीं थके, अभी इनसे बात करते हैं बाद में, सलाम के बाद इन्हीं से निपटते हैं। दुआ करो वो भी ना थके, बस 2-3 मिनट की बात है, सुन लें, इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह। और ये 2 काम करते रहिएगा, सच बोलते रहिए और हलाल खाते रहिए इंशाल्लाह। बोले बस आखिरी बात है, ज़मीन है मदीने शरीफ की, हुजूर के सामने हुजूर के सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत आसिम, आइन अलिफ स्वाद मीम, आसिम, नाम याद रहेगा, हज़रत आसिम। बोले अब इतने भी थक गए कि नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। हज़रत आसिम नाम है। हुजूर ने इनसे क्या कहा, मेरी बहनों सुनना, हुजूर ने इनसे क्या कहा, आसिम तुम रहने वाले मक्के के हो? बोले जी। कलमा कहाँ पढ़ा? बोले मक्के में। अच्छा तुम मुहाजिरीन में शामिल हो? फरमाया जी हुजूर मैं हिजरत करके मदीने आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं मक्के की जहालत के बारे में कुछ बताओ। तो जनाब आसिम रोने लगे, बोले हुजूर मक्के की जहालत के बारे में मुझसे न पूछें, कैसा बुरा माहौल था, मुझसे न पूछें, आपको तकलीफ होगी। हुजूर फरमाते ना 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 ना, तुम बताओ तो सही, जब तुम जाहिल थे, जब तुम्हारे अंदर ईमान नहीं था, तुम मोमिन के अपोजिट में थे, तब तुमने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है? जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मेरी शादी हुई। इन बातों को सुनना, बोलना भी नहीं आपको। हुजूर मेरी शादी हुई और शादी के 1 साल के बाद जब मेरी बीवी उम्मीद हुई ना, तो 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसे पाल लेंगे, बेटी पैदा हुई तो उसे मार देंगे। मेरी बीवी ने कहा ना 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 ना, बेटियां मारी नहीं जाती हैं, अगर बेटियां मार दी जाती तो मैं बड़ी कैसे होती और तुम्हारे निकाह में कैसे आती, तुम्हारी बीवी कैसे बनती, मारा न जाता। जनाब आसिम कहते हैं चुप, मक्के की रस्म है, कोई बेटी को नहीं पालता। जनाब आसिम कहते हैं 1 साल के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मैं बैठा हुआ था डिलीवरी होम में जचा खाना पे, मैंने कहा क्या हुआ? तो अंदर से आवाज़ आई बेटी पैदा हुई है। कहते मैं गुस्से में अंदर चला गया, मेरी बीवी तड़प रही थी, तकलीफ और दर्द की वजह से, मुझे उसके दर्द से कोई मतलब नहीं, मैंने उसकी गोद से उस बच्ची को उठाया और इतनी तेज दबाया कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अभी आधे